السلام علیکم جلال صاحب. وعلیکم بھائی السلام. کیا حال کیسے ہے ہیں؟ سند خیریت سے ہیں؟ ہے آپ صاحب؟ نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بھائی, سیدھے جہنم جائیں گے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ آپ کو عزت دے بھائی, اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم ہے بھائی, حکم کریں. جی میرے کچھ کوشچنز ہیں, صحابہ کے ریلیٹیو ہیں ہاں. اور غار ہیرا کے ریلیٹیو ہیں ہم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اور نور کے ریلیٹیو ہیں. تو اوکے پوچھیں باری بھائی, باری کر سوال کے کیا, پوچھو یا ایک ساتھ پوچھو؟ یا ایسے آپ کی مرضی بھائی. ایسا کرتے ہیں. جی باری باری پوچھ لیتے ہیں. سب سے اوکے پہلے اوکے چل. میرا سوال یہ ہے کہ جو باغ فتق میں جو ہوا تھا, جب بیوی ہم. جو ہماری بطول جو تھی وہ جب گئی تھی ابو بکر ہم. کے پاس, تو ہم. انہوں نے حق کیوں نہیں دیا تھا انہیں؟ وہ جو ان کی جو جاگیر بنتی تھی جو اسی نبی لیے کہ پاک جو صلی لوگ اللہ ایک علیہ وسلم نے دوسرے کے اپنی مال پہ قبضہ حیات میں کرتے ہیں دی نا, تھی. حب دنیا کے لیے بھائی. کیوں ابو بکر امام کیوں بنا تھا؟ اللہ نے اس کو امام تو نہیں بنایا تھا نا, کیوں امام بنا؟ لوگ ایک دوسرے کے مال پہ کیوں قبضہ جی جی کرتے ہیں؟ ہاں, حب دنیا ہے. اور کیونکہ دیکھیں فدق ایک بہت وسیع علاقہ تھا, اور فدق اتنا زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے آمدنی سے فوج کے خرچے نکالتے تھے, مسلمین کے حکومت کے امور چلاتے تھے. تو اگر یہ پیسہ اتنی عظیم درآمد اہل بیت علیہ السلام کے پاس رہتی, ابو بکر عمر یہ سادہ لوگ تو نہیں تھے, بڑے تیز لوگ تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کے پاس بہت پیسے ہوں, لوگ پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں, لوگ پیسے والوں کی حمایت کرتے ہیں, اور پیسے کی بدولت انسان وفاداریاں خرید سکتا ہے, حلیف بنا سکتا ہے. تو اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مالی ریسورسز ایک حکومت جیسے جتنا ہو, تو یہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی اپوزیشن ہے, حزب اختلاف ہے, اور وہ ہے اہل بیت علیہ السلام. تو لازمی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, ہمارے لیے بہت بڑا درد سر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ان کو اس سے محروم کریں, اس درآمد سے, اس عظیم سرمایے سے, اس عظیم درآمد سے اس کو اپنے لیے مخصوص کر دیں, تو لازمی بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا, اس میں ہمارے اپوزیشن جتنا ہی کمزور ہو, جتنا ہی غریب و فقیر ہو, ہمارے فائدے میں. اور لوگ بھی جو ہے الناس و عبید الدنیا, لوگ بھی دنیا کو دیکھتے ہیں نا, مالی مفادات ہوں, کئی پیسے ویسے ہوں, تو لوگ اسی کی سپورٹ کرتے ہیں. تو لوگ بھی ان کے ساتھ پاس نہیں جائیں گے, ان کی سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ایسے غریب ہیں, فقیر ہیں. تو وہ تو تیز تھے بھائی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور میرا سوال یہ تھا کہ جب میں نے جو سنا تھا نا, جو میں نے واقعہ جو یہ پڑھا ہوا ہے, اور آپ کے بیان میں نے کافی, آپ کے جو مناظرے ہیں میں نے کافی دیکھے ہوئے ہیں, وہ کپ کپی والا جو تھا ہم. اس کا بھی میں نے ہم. کافی آپ کے ساتھ مناظرے دیکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو فالوور بھی ہوں بیسکلی نا. تو جی میرا سر. سوال یہ تھا کہ اس ٹائم پہ ابو عمر بھی موجود تھے جب انہوں نے خط پھاڑا تھا, اور انہوں نے خط پہ تھوکا تھا, اور انہوں نے یہ بات بولی تھی, ہم. بیوی نے یہ بات بولی تھی, یا عمر آج عمر جس ہی طرح تھا, تم عمر نے ہی یہ نے خط خط پھاڑا ہے. لے کے پڑا تھا نا, عمر ہی نے کیا تھا یہ. جی تو بیوی نے یہ کہا تھا کہ روزے محشر اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارا پیٹ بھی پھاڑیں گے. ہم. بقر اللہ تو بطن, یہ اللہ اس کے روز محشر نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو پاڑ دے نا. اسی لیے حضرت ابو لولو اچھا رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, کہ وہ اس نے بی اچھا بی کی دعا کی تعبیر ہے. اچھا. اور ہمارے لیے صحیح بخاری, صحیح مسلم یہ حجت کیوں نہیں ہے؟ ہم کیونکہ شیعہ ہیں, اور یہ لوگ بڑے ہی, یعنی عقیدے میں یہ بخاری تو بالکل یہ کافر جیسا تھا, اور بالکل اس کی کتاب میں اس نے نواسب سے, وہ خود بھی ناسبی تھا, نواسب سے روایت کرو, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی دشمنوں سے روایت کرو, عقیدے میں وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں. اہل بیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دین اہل بیت علیہ السلام سے لے لو. بخاری اہل بیت سے نہیں لیتا, بخاری اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام سے لے لو. تو ہم بخاری سے کیوں نہیں لیتے؟ بخاری کیونکہ اہل بیت سے وہ لیتا ہی نہیں, اس کا اہل بیت علیہ السلام اس کے دشمنوں کا وہ سپورٹر ہے. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے وہ حدیث نقل کرتا ہے, اور احادیث بھی وہ کون سے احادیث؟ وہ احادیث جن میں کفر واضح ہے, اسرائیلیات ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی. اچھا. اور سر اور یہ خود میں نے آپ بخاری کا جو ہے نا, ایک بیان بخاری مناظرہ اس پہ سنا تھا, اس اس کے میں استاد نے اس کی جی تکفیر کی تھی, اور اس کو شہر سے آخر میں, یہ جوانی میں بھی نہیں, آخر عمر میں اس کی تکفیر کی وجہ سے نیشابور سے اس کو نکالا گیا,
یہ بخارا چلا گیا، پھر اس کے استاد نے بخارا کے امیر کو خط لکھا کہ یہ شخص کافر ہے، کفر کے الزام میں اس کو بخارا سے بھی نکالا گیا، یہ گاؤں میں رہتا تو اسی گاؤں میں پھر اس کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کو خود اس کے اساتید نے اس کی تکفیر کی ہے، تو ہم کیوں اچھا اس کی اور مانیں؟ اچھا سر، اور ایک اور بات یہ پوچھنی تھی، ایک بک آپ نے اس دن حدیث ہی بتائی تھی، شار نہج البلاغہ اس طرح کی کوئی ہے، ہم، جی جی جی، جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ معاویہ نے وہ خط لکھے تھے کہ ہم، عمر کی جو فضیلت بیان کرے گا اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، پھر عمر ہم، کے بعد ابو بکر، عثمان، اس طرح ان سب کے فضائل جو ہیں نا انہوں نے بیان کیے کروائے تھے ہم، تاکہ وہ مولا علی کے ساتھ انہیں کمپیئر کر سکیں. جی صحیح. تو کیا وہ ہمارے لیے، وہ کتاب ہمارے لیے حجت ہے؟ اس کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سب سچ ہے؟ نہیں، وہ سب کچھ حجت نہیں ہے، وہ بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہی بات شیعوں نے بھی روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی بات حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کتاب سلیم ابن قیس میں اسی جیسی بات مروی ہے. اچھا اور سر، اب میرا یہ کوشچن ہے، آپ نے لاسٹ ٹائم ایک نظرہ جو میں نے دیکھا تھا اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ غار ہیرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نہیں تھے. غار ثور اور ہے، غار حرا اور ہے، ٹھیک ہے نا، غار حرا وہ ہے جہاں پہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی ہے، غار ثور وہ جی ہے جی، کہ وہاں جہاں پر پہ وہ ہجرت والے رات پہ تھے نا. تو آپ غار حرا کی بات کر رہے ہیں، ابو بکر تو نہیں تھا نا، ابو بکر تو بعد میں مسلمان ہوا ہے نا، ابو بکر غار حرا میں کیا کرتا تھا؟ وہ تو کوئی نہیں کہتا، عمریہ بھی نہیں کہتا کہ ابو بکر غار حرا میں تھے. نہیں نہیں، سوری، غار ہیرا غار کا ہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بھی وہ جوڑتے ہیں نا کہ سانپ بھی تھا وہاں پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا غار جب ثور ہے، وہ تمہارے غار ساتھ ہے حرا وہ نہیں، تمہاری غار ثور مدد ہے، کرے گا، وہ تمہاری غار حفاظت ثور، کرے گا. غار ثور اچھا جی. اچھا، جی جی، تو غار سور میں وہ نہیں تھے ان کے ساتھ؟ ابو بکر تھا وہاں پہ، ہاں وہ. ابو بکر تھا نا، وہ اونٹ بیچنے آیا تھا نا، اس کو پتا تھا کہ اچھا یہ اچھا جائیں گے اچھا مدینہ میں، انہوں نے اونٹ پہ جانا، ان کو اونٹ کی ضرورت ہوگی، تو اونٹ کے بڑے پیسے اس نے اٹھا لیے تھے، تو کوئی مدد تو کی نہیں اس غار اچھا ثور میں، ٹھیک ہے نا. ہاں. اچھا. اور سر یہ کن کن جنگوں سے بھاگے ہیں، اس کی کیا ہمارے پاس حدیثوں میں کوئی ان وہ آ چیزوں جائے کی گا نا، ابھی میں پروف نے ہے؟ سیریز شروع کیا نا، ابھی سیریز شروع کل رات کو، اگر آپ نے میری تقریر سنی ہوگی تو میں نے جی جی. احد کے متعلق بات کی ہے نا، وہ آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا اچھا. اور سر ایک یہ کوشچن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے؟ بالکل نور تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ان نہیں کا وہ سایہ؟ انسان نہیں تھے، او بھائی اس طرح نہیں تھے نہیں کہ ان نہیں، کا انسان نہیں ہے، جسمانی وہ جسمانی انسان تو تھے. بشر تھے. جی جی. ہاں اسمانی جی، وہ اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا تھا جی ہاں. اچھا تو ان کا سایہ تھا، سایہ مبارک تھا ان کا؟ یہ احادیث میں ہے کہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کا سایہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ تھا یا بعض اوقات تھا، اس کا مجھے سر نہیں یہ معلوم. حدیث آپ بتا ہاں سکتے ہیں مجھے؟ ہاں، یہ کیونکہ امام میں نے محمد، کافی یہ ڈھونڈی ہے، مجھے نہیں احادیث ملی. شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. یا آپ مجھے یہ بعض اوقات حدیث ہوتا دکھا تھا، یہ سکتے ہیں ہمیشہ سر؟ اس طرح ہوتا تھا، ہمیں اس کا نہیں معلوم، بہرحال ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں موجود ہے کہ ان کے معجزات میں سے یہ یہی تھا. ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ کسی اتنی خوشبو تھی ان کی کہ اگر وہ کسی راستے سے چلتے تو کئی دن ہوں. کے بعد بھی وہاں جلتے تو ان کی خوشبو آتی تھی کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اتنی ان کی خوشبو تھی، ٹھیک ہے نا. اچھا جی ہاں. اچھا. اور سر ایک اور یہ ان چیز کے ہے کہ معجزات جو، میں سے یہ تھا کہ اگرچہ ان کا قد میانہ تھا، لیکن کبھی کبھی کوئی بھی شخص جتنا بھی لمبا ہو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ان سے وہ اس کا قد اس سے لمبا نظر نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبا نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہے جی ہاں. اچھا. اور سر ایک یہ بات ہے کہ جو مولا کی جب جنگ ہوئی تھی نا، ہوں. جب ہم عائشہ کے ریلیٹیو، جب ان کی جنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو اس میں یہ سنا جاتا ہے کہ اس سائڈ پہ بھی مسلمان تھے، اس سائڈ پہ بھی مسلمان تھے. وہ یہ حدیث لے آتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہاں بھی شہید ہوئے ہیں یہاں بھی شہید ہوئے ہیں نا، تو جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ نے کوئی شیعہ فرمایا ہے حدیث نہیں ہے، کہ وہ شیعہ حدیث نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ شیعہ حدیث نہیں. امیر اچھا المؤمنین علیہ مطلب وہ، الصلوۃ والسلام سے جو لڑے، دیکھیں وہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑی ہے، جنگ لڑی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پیغمبر سے جو اچھا جنگ لڑتا ہے وہ ہوتا ہی کافر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا ہی کیا ہے بھائی بتاؤ. جو کافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، وہ انکار کرے تو کافر ہے، جنگ لڑے تو کیسے مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے سنن اچھا ابن تو سر، ماجہ. ہاں سن لو بھائی، جی سن جی، لو سن لو سن لو سن لو. سنن ابن ماجہ
سنن ابن ماجہ محمد ابن یزید القزوینی، آپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں۔ یہاں پر بھائی آپ کے سوال کافی ہو گئے نا، دوسروں کو بھی بات کرنے دیں۔ قال رسول اللہ، حدیث نمبر 145 صفحہ نمبر 54، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو آپ سے اچائی کرے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، اور جو آپ سے لڑے میں اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کر رہا ہوں، جو آپ کے ساتھ آپ کے خلاف لڑے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے، اب جلال گل بھائی دوسروں کو اوکے باری سر۔ دے دیں۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔